جو ہمیشہ کے لیے آپ کے کام آئے، پھر کوئی آپ کے سامنے اس قسم کا بات نہ کر سکے۔ پہلا مسئلہ ہے میراث میں عورت کا حق۔ یہ تو طے ہو گیا کہ مرد عورت انسانی حقوق میں بالکل ہم پلہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم پلہ ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ مرد کس چیز کا مالک بن سکتا ہے، عورت بھی بن سکتی ہے۔ مرد خرید و فروخت کر سکتا ہے، عورت بھی خرید و فروخت کر سکتی ہے۔ مرد بھی کوئی چیز کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ مرد بھی کسی کا ہبہ، کسی کا گفٹ، کسی کا تحفہ قبول کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں جو مرد بھی کر سکتے، عورتیں بھی کر سکتی۔ لیکن چند چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک چیز ہے میراث۔ میراث میں عورت کا حصہ مرد کے حصے سے کم رکھا گیا، اور اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عورت کا حصہ کم ہے، مرد کا حصہ زیادہ ہے، لیکن عورت سے کوئی مطالبہ نہیں، مرد سے مطالبہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے جو آپ کے بالکل قریب میں ایک مدرسہ ہے، اس میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ دوسرا آپ کا بچہ ہے، اس کی عمر 16 سال ہے، 18 سال ہے، وہ کالج جاتا ہے۔ صبح دونوں تیار ہو کر گھر سے نکلتے ہیں، دونوں باپ سے خرچہ مانگتے ہیں۔ باپ چھوٹے بچے کو 10 روپے پکڑا دیتا ہے، اور بڑے بیٹے کو جو یونیورسٹی جاتا ہے اس کو 100 روپے کا نوٹ پکڑا دیتا ہے۔ بیٹوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن کیا ہوا کہ بڑے کو 100 دیے اور چھوٹے کو 10 دیے۔ فرق کیوں کیا؟ اس فرق کا جواب دو۔ اس فرق کا جو جواب دو گے وہ آپ کا جواب ہے اس بات کے لیے کہ عورت کا حصہ کیوں کم رکھا گیا۔ ایک مثال، دوسری مثال ہے، ایک آدمی نے، ایک چھوٹے بچے نے 10 روپے مانگے، آپ نے 10 روپے اس کو دے دیے۔ بڑے بیٹے نے پیسے مانگے اور اس کو آپ نے 50 روپے کا نوٹ پکڑا دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ 50 روپوں کے اندر آپ نے آدھا کلو چینی بھی لے کر آنی ہے۔ تو آدھا کلو چینی کتنے کی ملتی ہے؟ 60 روپے کی۔ 60 کی نہ صحیح، 50 کی کہہ دو، 50 کا فرض کر دو، تو اس کے 50 روپے کہاں چلے گئے؟ چینی میں چلے گئے، ذمہ داری سر پر آ گئی۔ اور چھوٹے بچے کو آپ نے 10 روپے دیے، اس نے آرام سے جا کے، پیسے کم تھے لیکن اپنی مرضی کے مطابق اڑا دیے۔ کامیاب کون رہا؟ چھوٹے کو 10 روپے ملے لیکن مطالبہ کوئی نہیں، بڑے کو 50 ملے لیکن چینی کا مطالبہ اس سے ہے۔ تو نفع کس کو ہے؟ عورت کو نصف حصہ دیا، آدھا حصہ دیا مرد سے، لیکن مطالبہ کوئی نہیں۔ مرد کو نصف سے زیادہ دے دیا، عورت سے زیادہ یعنی 1 گنا زیادہ دیا، لیکن مطالبے بہت رکھے۔ تو بتائے یہاں 10%، یہاں جو ہے 1 گنا کا فرق ہے، 50% کا فرق ہے، اور 90% کا فرق ہے، لیکن تمہاری عقل کہتی ہے صحیح ہے۔ یہاں 50% کا فرق ہے، تمہاری عقل کہتی ہے صحیح نہیں ہے۔ اصل میں تم سوچتے نہیں ہو، تم معترض ہو، تم نے سوچنا نہیں ہے حق کے لیے۔ حق کے لیے سوچتے ہوتے تو یہاں آپ کو 10 روپے 100 روپے کے درمیان فرق نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ بڑا بیٹا ہے، وہ کالج جائے گا تو کرایہ اس کا لگے گا، وہ بڑا بیٹا ہے، اس کو کوئی دوست ہوتا ہوگا، دوست کو کوئی چیز کھلانی ہوگی، پلانی ہوگی تو کچھ خرچہ اس کا لگے گا، وہ کسی بھی آ سکتا ہے، بائک پر جاتا ہے، پیٹرول کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 100 روپے تو چلے جائیں گے، 10 روپے بچے کو دے دیے، آمنے سامنے گیا، پاپڑ خرید کر آیا، کوئی خرچہ نہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے لیے آپ تعویلیں کریں گے، یہاں پر بھی تعویل کرو۔ عورت کو مرد کی نسبت سے 1 گنا کم حصہ دے دیا جاتا ہے، لیکن مطالبہ کچھ نہیں، اور مرد سے مطالبے ہی مطالبے ہیں۔ ہاں، آپ کا اعتراض تب ہوتا، میراث کی تقسیم تب نادرست ہوتی کہ جب ذمہ داریاں ایک جیسی ہوتی اور تقسیم میں فرق ہوتا۔ دونوں کو 100 روپے دے دیے جاتے
ایک سے کہا جاتا بھائی بیٹھ جاؤ آرام سے، دوسرے سے کہا جاتا کہ فلاں فلاں کام بھی کرو، ادھر کام کرو، وہ کام کرو، وہ کام کرو۔ تو وہ کہتا کہ بھائی اس کو آپ نے 100 روپے دے دیے اور مجھے بھی 100 روپے دے دیے، 10 کام بھی لگا دیے، 10 کام بھی لگا دیے، یا تو مجھے 200 دے دو یا مجھے 500 دے دو، یا جو کام میرے ذمہ لگا دیے اس کے بھی ذمہ لگا دو، تاکہ کچھ پیسہ اس کا چلا جائے، کچھ میرا چلا جائے، مجھے بھی کچھ بچت ہوگی، اس کو بھی کچھ بچت ہوگی۔ تو عورت کے اوپر اسلام کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاں احتمال کی صورت میں، فرض کی صورت میں کبھی کبھی کچھ خرچہ عورت کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس احتمال اور فرض کی صورت میں کچھ خرچے کا تصور جب عورت کے اوپر آ سکتا ہے تو شریعت نے اس تصور کو پورا کرنے کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ تو دے دیا۔ تصور کیا ہے؟ ایک عورت ہے، اس کی ملکیت میں پیسہ ہے اور اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین بیمار ہے، ایسی صورت میں عورت پر لازم ہے کہ والدین کا خرچہ برداشت کرے۔ ایک بچہ ہے، اس کا باپ نہیں، یتیم ہے، عورت ہے، اس کی ملکیت میں پیسے ہیں، بچوں کے اوپر خرچ کرنا اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ جب تک بچوں کا باپ موجود ہے تو عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن جب باپ کا سایہ اڑ جائے، دادا نہیں ہے، کوئی اور نہیں جو بچوں کی سرپرستی کرے، ان کے اوپر خرچہ کرے، تو پھر ماں کی ذمہ داری فرضی اور احتمالی طور پر آتی ہے کہ بچوں کی پرورش کرے، ان کے اوپر خرچ کر لے۔ تو احتمال ہے، اس احتمال کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اس کا جیب خالی نہیں رہنے دیا۔